اور پلیز آپ کی وساست سے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں. پاکستان میں رائٹ ونگرز بھی ہیں, لیفٹ ونگرز بھی ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جو کہ جن کے مذہبی حوالے سے خیالات بڑے سخت ہیں, وہ بھی ہیں جو روشن خیال لوگ ہیں. حکومت وقت کا کام ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے, یکساں اپروچ ہونی چاہیے, مساویانہ اپروچ ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے میں اپنے ان دوستوں سے جو کہ آج تنقید کر رہے تھے کہ قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے, اس حد تک انہیں ضرور کہوں گا کہ میرا خود تعلق پیشہ وکالت سے ہے, اور اس سے بڑھ کے میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے 20 سال مرحومہ اسما جہانگیر کے ساتھ کام کیا ہے, اور میں آخری شخص ہوں گا جو یہ جس کی موجودگی میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہوں یا قانون کی وائلیشن ہو رہی ہو اور میں چپ کر کے بیٹھوں. I would be the last man. تو یہ بات میں پورے تیقن سے, پورے کانفیڈنس سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ قانون نے اپنا رستہ لیا ہے. یہ توہین رسالت کے مقدمات نہیں ہیں, یہ ریلیجن سے متعلقہ جو دفعات ہیں انہوں نے وہ پولیس نے انووک کی ہیں. میں نے خود تسلی کی کہ کہیں پہ کوئی ہائی ہینڈڈنیس تو نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی جو تفتیش کے مراحل ہیں قانون نے اپنا رستہ لینا ہے. حکومت اس میں ایک حد تک ضرور دیکھ سکتی ہے, لیکن ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ایک تو یہ صوبائی معاملہ ہے, دوسرا یہ اب عدالت میں دیکھنا ہے. عدالتیں ان مقدمات میں اخراج کا حکم کریں ہمارے سر آنکھوں پہ, عدالتیں ضمانتیں دیں ہمارے سر آنکھوں پہ, عدالتیں تفتیش کے کوئی حوالے سے حکم دیں ہمارے سر آنکھوں پہ. ہم ایک سٹیچوٹری جو ڈیوٹی ہے ہماری اس سے روگردانی نہیں کریں گے. قانون اور قانون کی منشا کے جو مطابق ہے وہ ہوگا, اور انشور کیا جائے گا کہ ٹرانسپیرنسی رہے اور میرٹ پہ تفتیش ہو. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب نے تشریف لائے. آج صبح جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ یہ دیکھیے کہ جو کرمنل کیس رجسٹر ہوا ہے یا ہوئے ہیں تو اس کی بابت قانونی سچویشن کیا ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ صوبائی معاملہ ہے, جو اندراج مقدمہ ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو یا پولیس کی جو فنکشننگ ہے, یہ صوبوں کے معاملات ہوتے ہیں. ہاں, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اگر کوئی پرچہ درج ہوتا ہے اور اس پہ تفتیش ہوتی ہے تو اس کے لیے وزارت داخلہ جو ہے, رانا ثناء اللہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی ایک پالیسی جو ہے یا جو گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ اس پہ آنا ضروری ہم نے سمجھی, اسی لیے آج آپ کو تکلیف دی ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے ہدایت بھی کی کہ صورتحال کو ہم دونوں دیکھیں اور اس پہ جو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ جانی چاہیے. جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعہ بلا شبہ انتہائی افسوسناک, میں بلکہ اسے شرمناک بھی کہوں گا, کہ جہاں پہ ہمارا جو سب سے مقدس مقام ہے حرمین شریفین کعبۃ اللہ اور روضہ رسول, تو یہ واقعہ روضہ رسول کی حدود میں ہوا. تو اس حوالے سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. رہی بات کہ اس میں قانونی چارہ جوئی کا کسی کے پاس حق ہے کہ نہیں ہے, میں نے صبح جب یہ پرچہ درج ہوا مجھ تک یہ بات پہنچی تو ہم نے سب سے پہلے لیگل صورتحال جو ہے اس کی دیکھی. تعزیرات پاکستان میں اور پاکستان کے پینل کوڈ کے ساتھ ساتھ ضابطہ فوجداری میں دونوں جگہوں پہ یہ شکیں رکھی گئی ہیں. دفعہ 3 اور 4 پاکستان پینل کوڈ اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 180 سے 88 کے درمیان ہیں کہ اگر کوئی پاکستانی شہری پاکستان کے باہر بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو پاکستانی قوانین کے مطابق جرم ہے تو پاکستان میں کہیں بھی اس کے خلاف پروسیکیوشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ ایک جو شبہ تھا وہ دور کر دیا گیا, کیونکہ ہم نے پھر یہ رپورٹ مانگی پولیس سے کہ آپ نے یہ پرچہ جو واقعہ حرمین شریفین میں ہوا ہے اس کی بابت ایف آئی آر یہاں پہ درج ہوگی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ لیگل اوپینین لے کے یہ معاملہ سارا سامنے رکھ کے, میں خود فوجداری سائٹ پہ وکالت کرتا ہوں, لیگل پوزیشن یہی ہے. دوسرا یہ ایک شور مچا دیا گیا ایک حلقے کی طرف سے کہ شاید خدا نخواستہ توہین رسالت کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں 295C کے بلیسفیمی کے, تو اس پہ یہ وضاحت ہم کرتے چلیں. میں نے وہ پرچوں کے کنٹینٹس بھی ایف آئی آرز کے دیکھے, اور دین آئی آلسو اسپوک ٹو آئی جی پی اور جو ریلیونٹ ہمارے پروسیکیوشن کے انچارج ہیں. کسی ایسی دفعہ کا اطلاق نہیں ہے ان مقدمات میں جو توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں. 295 اور 296 کے تحت یہ مقدمات دیے گئے ہیں جو کہ
مذہبی مقدس مقامات کے اوپر ہلڑ بازی کرنا ایک، کسی شخص کو اس کی مذہبی عبادات کے حوالے سے روکنا یا اسے ہوٹ کرنا دو، اور جو مذہبی جگہ ہے جو آپ کی ریلیجس پلیس ہے اس کے تقدس کے حوالے سے کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود یا اس مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کے دل دکھیں۔ یہ سارے قوانین آج سے 100-125 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں، یہ پری پارٹیشن، اس کے لیے یہ تخصیص بھی نہیں ہے کہ یہ صرف مساجد کے لیے قوانین ہے۔ جب یہ قوانین بنائے گئے تو بر صغیر پاک و ہند میں 4-5 اقوام بستی تھی جن کے اپنے اپنے بلیفز اور اپنے اپنے مذہبی شاعر ہیں۔ یہ گردوارے پہ بھی لاگو ہوتی ہے 295-96، یہ مساجد پہ بھی اسی طرح ہے، یہ چرچ پہ بھی اگر کوئی کرے گا اس پہ بھی ہوگی، یہ ٹیمپلز پہ ہندو کے مندر پہ بھی اسی طرح ہے، اور اس کے مقدمات پاکستان میں پہلی دفعہ درج نہیں ہوئے پیچھے، بلکہ یہ رحیم یار خان میں واقعہ ہوا، سندھ میں 1-2 دفعہ واقعات ہوئے ہماری منورٹیز کے ساتھ، چرچ کے حوالے سے واقعات ہوئے، مساجد کے حوالے سے بھی ہوئے، تو یہ پرچے ہمیشہ درج ہوتے ہیں۔ اور یہ مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے یہ پروویژنز آج سے 150 سال پہلے قانون میں ڈالی گئی تھی جو آج تک موجود ہے، اور یہ معاشرے میں جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا یہ سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے جو دین کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے، بلیف کے حوالے سے ہے، اس پہ ایک صورت تو یہ ہے کہ حکومت چپ کر کے بیٹھے اور تھانوں میں روک دیا جائے کہ کوئی کسی قسم کا نہ پرچہ کیا جائے نہ کارروائی کی جائے، اور لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس بات کا حساب خود لیں۔ ریاست میں ایسا نہیں ہوتا، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح وزیر داخلہ نے فرمایا ہے، درخواست آئی انہوں نے پرچہ درج کیا کیونکہ یہ قابل دست اندازی جرم ہے، قابل دست اندازی پولیس جرائم ہیں یہ۔ ہاں، اس کے بعد ایک بات ضرور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے، اور اسی لیے آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ بات کرنا پڑی کہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تفتیش میرٹ کے اوپر ہوگی۔ یہ جن جن لوگوں کے حوالے سے ان کو شہادتیں ملیں گی، چاہے وہ فورینسک ایویڈنس ہے، وہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہے، وہ جس طرح سے بھی آتی ہے، واقعاتی شہادت ہے، اس کو میرٹ کے اوپر یکسو کیا جائے گا۔ اور وفاق پاکستان کا جس حد تک اس میں تعلق ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کو ایک مناسب ڈائریکشن جاری کر دیں کہ اس میں کسی قسم کا کسی کے ساتھ غیر قانونی یا ضابطے سے ہٹ کے کوئی سلوک نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم انشور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ رہی بات کہ یہ مقدمات درست درج ہوئے ہیں یا غلط درج ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، اور پلیز آپ کی وساست سے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، پاکستان میں رائٹ ونگرز بھی ہیں، لیفٹ ونگرز بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو کہ جن کے مذہبی حوالے سے خیالات بڑے سخت ہیں، وہ بھی ہیں جو روشن خیال لوگ ہیں۔ حکومت وقت کا کام ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے، یکساں اپروچ ہونی چاہیے، مساویانہ اپروچ ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں اپنے ان دوستوں سے جو کہ آج تنقید کر رہے تھے کہ قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے، اس حد تک انہیں ضرور کہوں گا کہ میرا خود تعلق پیشہ وکالت سے ہے، اور اس سے بڑھ کے میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے 20 سال مرحومہ اسما جہانگیر کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں آخری شخص ہوں گا جو یہ جس کی موجودگی میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہوں یا قانون کی وائلیشن ہو رہی ہو اور میں چپ کر کے بیٹھوں، آئی ووڈ بی دا لاسٹ مین۔ تو یہ بات میں پورے تیقن سے، پورے کانفیڈنس سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ قانون نے اپنا رستہ لیا ہے، یہ توہین رسالت کے مقدمات نہیں ہیں، یہ ریلیجن سے متعلقہ جو دفعات ہیں انہوں نے وہ پولیس نے انووک کی ہیں۔ میں نے خود تسلی کی کہ کہیں پہ کوئی ہائی ہینڈڈنیس تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی جو تفتیش کے مراحل ہیں، قانون نے اپنا رستہ لینا ہے، حکومت اس میں ایک حد تک ضرور دیکھ سکتی ہے لیکن ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ